السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیض کی حالت میں یعنی ماہواری کی حالت میں عورت کے لیے 7 کام کرنا گناہ ہے۔ 7 ایسے کام ہیں جن کو ماہواری یعنی حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کیا جائے گا تو پھر گناہ ملے گا، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وہ 7 کام کیا ہیں؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت وہ چاہے دیکھ کر ہو یا بغیر دیکھے ہو، جائز نہیں ہے، اگر کرے گی تو گناہ ملے گا۔ اسی طرح دوسرا کام ہے قرآن کریم کو چھونا۔ قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے حیض کی حالت میں، اگر چھوئے گی تو گناہ ملے گا۔ ہاں، اگر کسی صاف ستھرے کپڑے سے پکڑا جائے ضرورت کے وقت، یا ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا ہو یا اٹھا کر کسی کو دینا، تو ضرورت کے وقت کسی پاک کپڑے سے پکڑ کر دیا جا سکتا ہے اور دوسری جگہ اٹھا کر رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام ہے نماز پڑھنا۔ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں عورتوں پر نماز معاف ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھے گی تو پھر گناہ ملے گا، چاہے فرض ہو یا نفل ہو یا سنتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح چوتھا کام ہے حیض کی حالت میں روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں نفلی روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے اور رمضان المبارک کے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ روزہ رکھنا بھی حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پانچواں کام ہے طواف کرنا، یعنی حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں طواف کرنا، حج کے موقع پر یا عمرہ کرنے کے موقع پر طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کرے گی تو پھر گناہ گار ہوگی، ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملے گا۔ اسی طرح چھٹا کام ہے مسجد کے اندر داخل ہونا۔ حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں مسجد کے اندر داخل ہونا بھی منع ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے مسجد کے اندر بھی داخل نہ ہوا جائے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے یا گلی پار کرنی ہے تو مسجد میں گزر کر چلی جاتی ہیں، یا دم کرانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے مسجد کے اندر جانا پڑے تو اس بات کا لازمی طور پر خیال رکھیں کہ آپ حیض کی حالت میں نہ ہوں، ماہواری کی حالت میں نہ ہوں، کیونکہ آپ اگر اس حالت میں مسجد کے اندر داخل ہوں گی تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح 7ویں اور آخری بات ہے ہم بستری کرنا یا کرانا۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے، کرانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، سخت گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔ تو یہ 7 کام جو میں نے آپ کے سامنے بتلائے ہیں ایسے ہیں کہ حیض کی حالت میں ان سے ہر حال میں بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر نہیں بچے گی تو سخت گناہ گار ہوگی۔ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی۔